السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور جمعیت علماء اتر پردیش و جمعیت علماء ضلع اعظم گڑھ کی دعوت پر حضرت مفتی اشفاق صاحب نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی دعوت پر تشریف لانے والے حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اتنا بڑا مجمع صرف اس بات کے اظہار کے لیے ہے کہ ہم اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنے مذہبی اداروں میں کسی طرح کا دخل نہ ہم نے پہلے برداشت کیا ہے، نہ آج برداشت کریں گے اور نہ انشاءاللہ آگے کبھی برداشت کریں گے۔ آپ اسی جذبے سے یہاں آئے ہو اور مجھے امید ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے دلوں کی آواز ہے۔ آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے آپ کی؟ آپ کے دلوں کی آواز ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہاں جمع ہو کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اقتدار میں کوئی بھی ہو، کرسی کسی کے پاس ہو، طاقت میں کوئی بھی ہو، ہر ایک یہ سمجھ لے کہ جو ہم سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کے جیالوں نے انگریزوں کی گولیاں اپنے سینوں پر کھائیں، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کے سپوتوں نے جیلوں کی سختیاں برداشت کی اور اپنے دیش کو آزادی دلا کر یہاں رہنے والے ہر انسان کو عزت کا سانس لینے کا موقع ملا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، مدارس اسلامیہ اور علماء ہے، ہمارے بڑوں نے اس دیش میں رہنے والوں کو عزت سے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور ہماری قربانیوں کی داستانیں پوچھتے ہو؟ تم اس دیش کی مٹی کو جہاں سے بھی اٹھاؤ گے ہمارے بزرگوں کے خون کی خوشبو اور مہک پاؤ گے۔ انہوں نے کہیں پر بھی دیش کی عظمت، دیش کی ایکتا، دیش کی ترقی اور دیش کی آزادی کے لیے کبھی کسی سے کوئی سودا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مدارس ہندوستان کی شناخت ہیں، یہ مدارس
اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس مذہب کو عام کرنے اور لوگوں کو مذہب سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو ان مدارس سے دشمنی کرے گا وہ اس دیش کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مدارس وہ ہیں جو دیش کی وفاداری کا سبق پڑھاتے ہیں۔ یہ مدارس وہ ہیں جو اپنے بچوں کو وطن سے محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ مدارس وہ ہیں جو امن و امان سے جینے کا سبق دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مدارس پر سیل لگائی جا رہی ہے، آج مدارس پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، آج مدارس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک طرف حکومت اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کل خون کی ضرورت پڑے گی اس دیش کو کی حفاظت کے لیے، اس دیش کو سینچنے کے لیے، اس دیش کی ترقی کے لیے کل تمہیں خون کی ضرورت پڑے گی، تو یہ مدارس کے سپوت ہی اس کام کے لیے سب سے اگلی لائنوں میں کھڑے دکھائی دیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہندوستان کے طول و عرض پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہایت تکلیف دہ ہے۔ میں نے یہ کہنا چاہا تھا کہ ایک طرف میں اقتدار کے نشے میں چور لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنوں اور پراؤں کو پہچانو، دوست اور دشمن میں فرق کرو، ہندوستان کی رکشا کرنے والوں اور امن و امان کا گیت گانے والوں کو سینے سے لگاؤ، ورنہ کل خون کے آنسو روگے کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں، پریشانیاں اور کٹھنائیاں کتنے بھی سامنے آئیں، لیکن کبھی خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، اور اپنے کاز کو مت چھوڑنا۔ ہمیں دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے، ہمیں آنے والی نسل کو دین سے جوڑنا ہے، ہمیں قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہمیں انسانیت کو بڑھاوا دینے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اور یاد رکھو، طے کرو کہ ہم ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء نے کبھی جذبات سے کھیلا نہیں کیا ہے، کبھی مسلمانوں کے جذبات سے جمعیت علماء نہیں کھیلی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو قدم بقدم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی حدود میں رہ کر اپنے اداروں کے تحفظ کی جدوجہد کرتے رہیے۔ جمعیت قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے، آگے بڑھتے رہیے، سینہ سپر ہو کر کے سامنے آتے رہیے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ باطل کی ترکش کا ہر تیر ختم ہو جائے گا اور آپ کے قدم بڑھتے رہیں گے اور کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مایوس ہو گئے، آپ خوف زدہ ہو گئے، آپ کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا جو دشمن چاہتا ہے، تو یاد رکھیے آپ اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف جمعیت علماء ہند ہے جس کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی مدظلہ العالی ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور دوسری طرف جمعیت علماء اتر پردیش ہے جو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ہر قانونی طریقے کو اختیار کر کے
مدارس کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہے، اور ہم پھر ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ارے بیٹھ جاؤ بھائی، جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، وہ سن لے کان کھول کے کہ ان کے خلاف کنٹم آف کورٹ کا مقدمہ ہو سکتا ہے اور ان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کھینچا جا سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وقت ہمیں اپنے اندر بیداری کو پیدا کرنے کا ہے۔ یہ وقت ہمیں اس بات کی آواز دیتا ہے کہ ہوش میں آؤ، اپنے اندر یونٹی اور اتحاد کو پیدا کرو، اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی دفاع کے لیے، مدارس کے دفاع کے لیے قانونی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو، اور ہر قدم پر ہمیں بیجا جوش سے بچنا ہے۔ بھائی تشریف رکھیے، حضرت تشریف لائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، اپنی جگہ بیٹھیے، اپنی جگہ بیٹھیے، ہاں بیٹھیے، حضرت تشریف لا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مدارس اسلامیہ زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد، زندہ باد، بیٹھیے بیٹھیے، تشریف جمعیت رکھیے۔ علماء ہند زندہ باد، انقلاب، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد، مدارس اسلامیہ، زندہ باد، مدارس اسلامیہ، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، ہندوستان، زندہ باد، ہندوستان، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد، مدارس اسلامیہ، زندہ باد، ہندوستان، زندہ باد، مدارس اسلامیہ، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی قدم زندہ باد۔ کرو۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ملک آئین سے چلتا ہے، دستور سے چلتا ہے۔ کسی ملک کو منمانے انداز سے نہیں چلایا جا سکتا۔ آج کچھ طاقتیں، فرقہ پرست قوتیں ہمارے اس دیش میں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس کو اپنے منچاہے انداز سے چلانا چاہتی ہیں۔ ان کی نظروں میں دستور کی کوئی حیثیت نہیں، سیکولر آئین کی کوئی حیثیت نہیں، کورٹ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسی قوتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیش میں امن و امان رہے گا تو دستور اور آئین کو مان کر کے اس کو اپنا امام بنانا پڑے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش ترقی کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش میں امن و امان باقی رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش میں ہر ایک پیار و محبت اور الفت سے زندگی گزارنے لگے، تو آپ کو آئین اور دستور کے مطابق دیش کو چلانا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، جو دستور اور آئین سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ اس دیش کے غدار تو ہو سکتے ہیں، وفادار نہیں ہو سکتے۔ جمعیت علماء آپ کو آواز دے رہی ہے، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ حالات کتنے ہی مشکل ترین کیوں نہ ہوں، آپ کو قانون کے دائرے میں ہی رہنا ہوگا، ہوش سے کام لینا ہوگا، جوش میں مبتلا ہو کر قانون کو پیروں تلے روند کر آگے بڑھنے کی کسی کوشش کا ساتھ دینا
اس ملک سے بے وفائی ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل ہندوستان کے آئین میں موجود ہے اور ملک کی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ ہم کل بھی عدالت سے رجوع کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اور ہمیں انصاف ملا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی انصاف کا جھنڈا بلند ہوتا رہے گا۔ لیکن آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، آپ کو جوش کی وجہ سے ہوش کو ختم نہیں ہونے دینا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج جمعیت کے اس اسٹیج سے میں حکومت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے، مدرسے ہمارا دین ہے، اور ہم دین میں کسی طرح کی مداخلت برداشت کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر مدارس میں کچھ قانونی طور پر کمزوریاں ہیں، زمین کے کاغذات کو لے کر، عمارت کے نقشوں کو لے کر، سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن کو لے کر، تو ہم نے آج 3 بجے سے 5 بجے تک چلنے والی نشست میں علماء کی ان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ان قانونی کمزوریوں کو دور کریں، اور ہم حکومت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ مدارس کو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ بنانا اور نشانہ بنانا چھوڑ دو۔ اگر آپ ملک کے دستور کا احترام کرتے ہو اور ہر ایک کو جینے کا حق دینا چاہتے ہو تو ہر ضلع میں ایک کمیٹی بناؤ جس کی ذمہ داری دو کہ وہ مدارس کے اندر جو قانونی طور پر کمزوریاں ہیں اس کو سرکاری سطح پر تعاون کر کے مدارس کا ان قانونی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدارس کی مدد کرے۔ تو یہ مدرسے آپ کے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ امن و امان کو اور دیش کی ترقی کو سینے سے لگا کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان مدرسوں کو بھی جینے کا حق دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، ہم اچھی طرح سے اپنا حق وصول کرنا بھی جانتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کی قیادت میں جمعیت علماء مسلمانوں کو حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد میں برابر کا شریک کر رہی ہے، اور ہم حضرت کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے۔ آج آپ حضرت کی وجہ سے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں اور صوبے کے کسی بھی حصے میں آپ کو جمعیت کی طرف سے آواز دی جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ آج سے زیادہ بھرپور انداز میں وہاں پر بھی پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہماری مشکلات کو دور فرمائے، دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، ہندو مسلم اتحاد ہمارے اس ملک میں پروان چڑھائے اور نفرتوں کے سوداگروں کو ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔